نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو نصیحت کر دیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے تاکہ میں ان نصیحتوں کو یاد کر سکوں اور اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ استاذ سے یا کسی واعظ اور مقرر سے مختصر تقریر اور وعظ کہنے کی فرمائش انسان کر سکتا ہے، گزارش کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رتبہ، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی، اس شخص کی خواہش پر بہت مختصر اور جامع نصیحت کی، جس نصیحت کو ہم بہت ضروری اور جامع نصیحت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، جنہوں نے نصیحت کی درخواست کی تھی، پہلی نصیحت یہ کی کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا زندگی میں یہ آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو زندگی کی گویا آخری نماز پڑھ رہا ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو نماز انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، احسان کی صفت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت ہو، یہ سامنے ہو کہ اللہ تمہارے رکوع کو، تمہارے سجدے کو، تمہاری قرات کو، تمہارے اٹھنے کو، تمہارے بیٹھنے کو، تمہارے قومہ کو، تمہارے جلسہ کو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. آج 95%، 90% تو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. جمعے کی نماز، عید اور بقرعید کی نماز اور جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں. باقی 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہماری زندگی سے ختم ہے. اور ہم جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ نماز خشوع، خضوع اور احسان کی صفت سے خالی ہے. نماز میں دل نہیں لگتا، ذہن، دماغ حاضر نہیں رہتا، رکعتیں ہم کثرت سے بھول جاتے ہیں کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، ذہن اور دل اور دماغ کا استحضار نہیں رہتا، اخلاص کے ساتھ جو نماز ہونی چاہیے وہ نماز ہماری نہیں ہوتی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا
جو بسر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس لیے نماز احسان کی صفت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت اس شخص کو، اس صحابی کو یہی کی۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ ایسی گفتگو مت کرو، ایسی بات مت کرو کہ بعد میں تم کو معذرت کرنی پڑے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط بیان دے دیا، ہم کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے، ہم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی گفتگو مت کرو کہ بعد میں تم کو معذرت اور معافی مانگنے کی نوبت پیش آئے۔ اس لیے انسان کو ناپ کے، تول کے، سوچ اور سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ پہلے غور کر لے کہ ہم یہ جو بول رہے ہیں، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ مفید ہیں یا مضر ہیں، اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے یا اس کے اثرات جو ہے خراب مرتب ہوں گے۔ اس لیے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر جس طرح چاہتے ہیں وہ بیان دے دیتے ہیں اور اپنے موقف کا اظہار کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر معذرت پیش کرتے ہیں اخبارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم سے بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی۔ انسان کو پہلے ہی ناپ کر، تول کر اور بہت ہی تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور بہت ہی یقین جب ہو جائے کہ ہمارا یہ موقف درست ہے، ہم گفتگو صحیح کر رہے ہیں، وہی بات جو ہے لوگوں کے سامنے کہنی چاہیے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اس صحابی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں سے امیدوں کو منقطع کر لو، دوسروں کے سہارے یعنی زندگی مت گزارو۔ ہمارے فلاں بھائی میرا یہ کام کر دیں گے، ہماری یہ ضرورت وہ پوری کر دیں گے، فلاں وقت اگر ضرورت پڑے گی تو وہ ہمارے کام آ جائیں گے، وہ شادی بیاہ میں ہماری بچی کی جب شادی ہوگی وہ ہماری مدد اور تعاون کر دیں گے۔ نہیں، بلکہ انسان کو دوسروں سے اپنی امیدوں کو ختم کر کے، منقطع کر کے اپنے بھروسے پر زندگی گزارنا چاہیے، اپنی محنت کی زندگی گزارنی چاہیے اور خود کفیل زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسروں سے زیادہ امیدیں لگانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت انتہائی جامع اور پرمغز ہے۔ ہر مسلمان کو ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں تو یہ سمجھ کر کہ یہ زندگی کی ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں نماز کا موقع ملے یا نہ ملے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم گفتگو کریں، کوئی تقریر کریں، کوئی تحریر لکھیں تو پہلے سے سوچ لیں، سمجھ لیں، گفتگو بہت ناپ اور تول کر، سوچ اور سمجھ کر کریں تاکہ بعد میں معذرت نہ کرنی پڑے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم دوسروں سے اپنی امیدوں کو منقطع کر لیں، دوسروں کی امید کے سہارے ہم زندگی نہ گزاریں۔ اگر ہم اس نبوی نصیحت پر عمل کر لیں گے تو زندگی میں بھی ہمیں سکون ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور عزت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نبوی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا